وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني أستجب لكم. في مقام آخر ادعوه ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وفي مقام آخر وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين. تین آیتیں ان کا اقتباس میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. دعا کتنی بڑی عبادت ہے، دعا کا انداز کیا ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنے کے آداب کیا ہیں. یہ ایک بہت بڑا اہم اور ذو جہتین بلکہ کثیر الجہات موضوع ہے. آج ہم نے ضروری سمجھا کہ اس پر گفتگو کی جائے تاکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم جس کے بندے ہیں اس کی بارگاہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے، اور جس کی ہم مخلوق ہیں اس سے ہمیں مانگنا کیا ہے، اور کن چیزوں کے مانگنے پر وہ راضی ہوتا ہے اور کن چیزوں کے مانگنے میں وہ تاخیر کرتا ہے. یہ ایک بہت ہی زیادہ میں سمجھتا ہوں اہم موضوع ہے. جس وقت انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو وہ اپنے ناقص، عاجز، کمزور اور لاچار ہونے کا ثبوت پیش کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں کمزور ہوں، میں ایک ناقص سا بندہ ہوں. دعا بہت بڑی عبادت ہے. دعا کو عبادت کا مغز بھی کہا گیا ہے اور دعا کو عبادت کی افضل ترین شکل بھی کہا گیا ہے. ہم مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑی کمزوری ہے. ہم لوگ دین کی جو اصطلاحات ہیں ان کو صرف سطحی طور پر جانتے ہیں، سطحی طور پر، حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں. تو حقیقت سے ناواقفیت کی بنیاد پر بہت زیادہ ہم اپنی زندگی کے اندر نقصان کر بھی چکے ہیں، کر بھی رہے ہیں، اور اگر علم حاصل نہیں کریں گے تو کرتے بھی رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے علم والوں کا مقام بہت بلند رکھا ہے. عمروں سے اللہ کی بارگاہ میں بلندی نہیں ہوتی کہ اس عمر کس کی زیادہ. اللہ کو زیادہ جانتا کون ہے، رب کی معرفت زیادہ کس کے پاس ہے، اللہ کے احکام کی حکمتیں کس سینہ میں زیادہ ہے. یہاں پر سالوں کی تو بات ہی نہیں ہے. میری اتنی عمر ہے، میرے اتنے سال میری عمر ہے تو میں قابل احترام بن گیا ہوں.
عمر کے گزرنے سے بندہ قابل احترام نہیں بنتا، تقوی، پرہیزگاری، رب کی معرفت سے انسان قابل احترام بنتا ہے۔ بات یہی ہے، اس کو آج قبول کر لیں، اس کو 10 سال بعد قبول کر لیں، اس کو 100 سال بعد قبول کر لیں، بات یہی ہے، قرآن کا یہی فیصلہ ہے۔ دعا قرآن پاک کے اندر تقریباً 11 معانی سے زیادہ میں استعمال ہوا ہے، یہ لفظ 11 معانی سے زیادہ کے اندر۔ جب آپ قرآن پاک کھولتے ہیں اور بغیر قرآن پاک استاد کے سمجھے جب آپ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس مقام پر دعا کا لفظ تو ہے مگر معنی کون سا ہم نے کرنا ہے۔ دعا وسیع المفہوم لفظ ہے، اس کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے، بہت وسیع اس کا مفہوم ہے۔ میرا موضوع نہیں میں وہ گرامر کی گفتگو کروں، نہ ایسا مجمع ہے کہ وہ اس کو سمجھ سکے۔ تو دعا کا جو متعارف بین الناس، لوگوں کے درمیان جو معنی شہرت یافتہ ہے وہ اللہ سے مانگنا ہے، اسی پر آج میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ دعا مانگنے کا حکم اللہ نے قرآن کے اندر بہت مقامات پر ارشاد فرمایا ہے۔ میں نے 3 مقام آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، ان کا ترجمہ سنیں، اور ترجمہ کے اندر ہی آپ کو بہت زیادہ نصیحت اور اللہ کی بارگاہ سے ایسی باتیں کہ جو دعا کے عنصر ہیں، دعا کی حقیقت کا جزو ہیں، وہ ہمیں معلوم ہوں گے۔ پہلا مقام جو میں نے تلاوت کیا، اس کا ترجمہ یہ ہے، ادعونی استجب لکم، اے لوگو مجھ سے دعا مانگو، میں دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں۔ اگر میں اس کا ترجمہ یوں کروں تو یہ بھی ٹھیک ہے، اے لوگو مجھ سے دعا مانگو، میں ہی تو دعا کو قبول کرتا ہوں، میں ہی تو تمہاری بات سنتا ہوں، میں ہی تو تمہاری گزارشات، معروضات کو درجہ استجابت عطا کرتا ہوں۔ انداز دیکھیے گا ذرا قرآن پاک کا، بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے یہ۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، یہ جو میں نے ابھی پڑھا یہ پارہ نمبر 24 سے میں نے پڑھا ہے، اب پارہ نمبر 8 کی آیات پڑھنے لگا۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اے لوگو اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑا کر، یعنی بلند آواز سے رو کر، اور خفیتاً چھپ کر۔ دونوں انداز اللہ نے بیان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے گڑ گڑانے کا ذکر پہلے فرمایا کہ جو بندہ اپنی دعا کے اندر روتا ہے اونچی آواز سے، بلند آواز سے، یہ اللہ کی خاص نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ لوگ کچھ پوچھتے ہیں ہم سے آ کر، کہتے ہیں رونے کی کوشش کرتا ہوں آنسو نہیں نکلتا، شکل پوری رونے والی بناتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں آسان کر کے یہ کو اپنے آپ کو نچوڑتے ہیں وہ، مگر آنسو اندر سے نہیں آتا۔ آپ نے کبھی سوچا یہ کیا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ آپ اپنے آپ کو بڑا نچوڑتے ہیں کہ کوئی قطرہ تو نکلے اندر سے، مگر نکلتا نہیں۔ رونا آنسوؤں کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انسان تو چونکہ انسان کا تعارف کیا ہے قرآن پاک میں؟ انسان کا تعارف یہ خلق الانسان ضعیفا، انسان بڑا کمزور ہے۔ وکان الانسان عجولا، انسان بہت ہی زیادہ جلد باز ہے، جلد بازی اس کی طبیعت میں بہت زیادہ ہے، بندے کی طبیعت۔ دعا مانگنے کے بعد قبولیت کے راستے دیکھ رہا ہوتا ہے، قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اس کو بڑا دیکھتا ہے، مگر یہ نہیں دیکھتا کہ دعا کرنا یہ اللہ کی ایک توفیق، دعا کے اندر اگر رونا مل گیا تو دوسری توفیق، اور اگر آنسوؤں کے ساتھ رونا مل گیا تو رب کی خاص نعمت مل چکی ہے مجھے۔ پھٹافٹ جاتا ہے کس بات کی طرف، قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ کوئی بندہ اگر رب نہ چاہے تو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ آپ نے لوگ دیکھے نہیں ہیں ایسے جن کے پاس دعا مانگنے کے لیے وقت نہیں ہوتا، انہوں نے دکان پہ جا کے بیٹھنا ہوتا ہے،
انہوں نے دیگر کام کرنے ہوتے ہیں، ان کو بڑی جلدی ہوتی ہے، تو چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں ہمیں جلدی ہے، آپ کو جلدی نہیں، رب کی توفیق شامل حال نہیں تھی، اس لیے محرومی ہوئی ہے، اس لیے دعا مانگ نہیں سکے آپ۔ تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ترمذی کی حدیث کا مفہوم میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جو بندہ چاہتا ہے کہ مشکلات میں میرا رب میرے ساتھ ہو تو آسانی میں خوب دعائیں کیا کرو، اللہ کی بارگاہ کے اندر خوب کثرت کے ساتھ دعائیں کیا کرو۔ تو میں ان 3 آیتوں کا مفہوم پیش کر کے آگے موضوع کو لے کر چلتا ہوں۔ جس پروردگار نے قبول نہیں کرنی وہ مانگنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ پہلا نقطہ تو یہ ذہن میں رکھنا ہے، جس نے ماننی نہیں بات، جس نے دینا کچھ نہیں ہے، وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو؟ کیوں کہہ رہا وہ مجھ سے مانگو؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے بارے میں جو اللہ نے تعارف دیا نا، انسان کمزور ہے، تو یہ ہر چیز میں ہی کمزور ہے، اعتقاد میں بھی کمزور ہے، اور یقین کے اندر بھی کمزور ہے، تسلیم میں بھی کمزور ہے۔ اسلام کی انسان کی کمزوری کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ تو دوسری بات، جس رب نے مانگنے کا حکم دیا ہے نا، اس نے دینے کے لیے ہی حکم دیا ہے، اس لیے فرمایا کہ مجھ سے مانگو۔ اب ذرا کنسیپٹ کلیئر کرتے جائیے گا، مجھے اس سے غرض نہیں کہ آپ نعرہ لگائیں، میری بات توجہ سے بس سن لیں آپ، تاکہ بات سمجھ آ جائے تو حق پورا ہو جاتا ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا، جب اپنے رب سے مانگو تو گڑ گڑا کر مانگو، اور دوسرا انداز بھی بیان کر دیا خفیۃً، اگر کسی کوئی گڑ گڑا کر نہیں مانگتا، آہستہ مانگتا ہے اور دعا کے تقاضے پورے کرتا ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ اور تیسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا رب سے مانگو ڈرتے ہوئے، اور اس امید کے ساتھ مانگو کہ اللہ کی رحمت نیک بندوں کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے، بہت قریب ہوتی ہے نیک بندوں کے۔ یہ 3 آیتیں میں نے قرآن پاک کی پڑھ دی ہیں۔ اب اس پر تھوڑی سی بات سن لیں، کیا ہمارا آج تک انداز یہ رہا ہے؟ ہم تو دعا مانگتے ہیں نا، جس وقت انداز آپ کے سامنے ہوتا ہے، ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے ہوئے ہیں، دل کسی اور کے پاس پہنچا ہوتا ہے، ہاتھ رب کی بارگاہ میں ہوتے ہیں اور توجہ کہیں اور پہنچی ہوتی ہے۔ ایسا بندہ غافل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ مِن دُعَاءٍ مِن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، اللہ غافل لاپرواہ بندے کے دل سے نکلی ہوئی دعا کبھی قبول نہیں کرتا۔ اللہ پر شکوہ کرنے والوں کبھی اپنی دعا کا انداز بھی دیکھا ہے کہ مجھے مانگنا بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ رب کی ذات پر شکوہ دھرنے والے لوگ، میں اتنے سالوں سے مانگ رہا ہوں تو قبول نہیں ہو رہی ہے۔ آپ نے کبھی کسی سے پوچھا جا کر کہ دعا کے قبول ہونے کے انداز کیا ہوتے ہیں؟ کبھی کسی سے پوچھا ہے؟ نہیں پوچھا۔ ہمیں صرف پتہ ہے دعا کیا ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ دعا مانگنی کیسے ہے۔ اور معذرت کے ساتھ عرض کروں تو یہ بھی شاید پتہ ہو کم لوگوں کو کہ دعا اگر مانگنی ہے تو اس میں کیا مانگنا ہے، دعا میں کیا مانگنا ہے، کتنی چیزیں دعا میں مانگنی ہے۔ میں نے سوال کر دیا، جواب اپنے آپ سے ہم پوچھ لیتے ہیں، ابھی پوچھ لیں اپنے آپ سے، ہمیں پتہ ہے کیا؟ تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ کی ذات پر شکوہ کرنا کیسا ہے؟ پھر رب کی بارگاہ میں زبان دراز کرنا کتنی جہالت، غفلت اور لاپرواہی کی زندگی ہے۔ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھانے کا انداز ہے ایک، دنیا دار کسی شخص کے پاس جائیں تو لوگ کھڑے ہونے کے بھی انداز بتاتے ہیں، اس کے پاس بیٹھنا ہو تو بیٹھنے کے انداز بھی بتاتے ہیں، اس سے گفتگو کرنی ہو تو گفتگو کرنے کے انداز بھی بتاتے ہیں۔ ایک میرے پروردگار کی بارگاہ میں ہی ہاتھ اٹھانے کا کوئی انداز نہیں ہے، ایک اس کی بارگاہ میں ہی مانگنے کا کوئی انداز نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا علم بہت بڑی زینت ہے، بہت بڑی زینت ہے۔ وہ پارہ نمبر 16 کی آیت اب کھل کر بالکل اس مفہوم کے بعد بات واضح ہو جاتی ہے۔
ربی زدنی علما، اے محبوب مجھ سے علم کی دعا کیا کرے، آپ علم کی دعا کیا کریں۔ جب علم آئے گا تو اللہ کی معرفت آئے گی، جب رب کی معرفت آئے گی تو اس کے احکام کے راز سمجھ میں آئیں گے، جب اس کے احکام کے راز سمجھ میں آئیں گے تو جلد بازی ختم ہوگی اندر سے، جب جلد بازی ختم ہوگی تو صبر پیدا ہوگا، جب صبر پیدا ہوگا تو پھر یقین پیدا ہوگا، تو جب یقین پیدا ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے اس بندے کے اوپر کھولتا چلا جاتا ہے۔ یہ دعا مانگنے کے جو ضروری اسباب ہیں نا، پہلے وہ میں نے کر دی ہے۔ ابھی آپ دیکھیے گا جمعۃ المبارک کی نماز ہوگی، بعض لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، چلیں کچھ شرعی تقاضے بھی ہوتے ہیں، نہیں وقت ہوتا، وہ الگ بات ہے۔ بعض لوگوں کی طبیعت کے اندر یہ بات موجود ہوتی ہے، وہ یہاں سے اٹھتے ہیں اور پھلانگتے ہوئے چلے جاتے ہیں، دعا نہیں مانگتے ہیں۔ وہ عبادت کرنے کو، سجدہ کرنے کو بہت بڑا، گویا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت بڑا کام کر لیا ہے، اب دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے، اب وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو ایسے لوگ غافلین لوگ ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن پڑھ لیں آپ، حدیث پڑھ لیں آپ، تو ہماری رب کی بارگاہ سے دوری کی ایک یہ بھی وجہ ہے، ہم نے تقریریں بڑی ٹکا کے سنی ہوتی ہیں مگر کنسیپٹ ہمارا کلیئر نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کے بارے میں حقیقت کیا ہے، ہمیں سطحی پتہ ہوتا ہے باتوں کا، بس دعا ہے تو دعا ہے، بس دعا مانگنے کے انداز کیا ہے ہمیں نہیں پتہ، دعا میں مانگنا کیا ہے ہمیں نہیں پتہ، دعا میں کیا نہیں مانگنا ہمیں نہیں پتہ۔ بڑے بڑے لوگ لاکھوں روپیہ لگا کر، اتنی قیمت لگا کر حج عمرہ کرنے جاتے ہیں، جیسے جاتے ہیں ویسے ہی خالی آ جاتے ہیں، کچھ نہیں پتہ ہوتا کرنا کیا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری نحوستیں کس بات کی ہیں؟ یہ ساری نحوستیں ہی ہیں نا، کس بات کی نحوستیں ہیں؟ یہ علم سے دوری کی نحوستیں ہیں، علماء سے دور رہنے کی نحوستیں ہیں، گفتگو دین کی نہ سننے کی، یہ سب نحوستیں ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کے حقائق کا ہی نہیں علم ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے ہماری زندگی کے حقائق کیا ہیں اور اسلام اس کے بارے میں کیا ہمیں حکم ارشاد فرما رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے۔ آئیے میں حدیث سے اس بات کی وضاحت کرتا ہوں۔ دعا مانگنے کے بارے میں حضور علیہ السلام نے کتنی تاکید سے حکم فرمایا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے، جو رب سے نہیں مانگتا اللہ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے، ناراضگی کا اللہ اظہار کرتا ہے۔ چونکہ جو بندہ رب سے سوال نہیں کرتا، گویا کہ اس کے اندر میں بہت ہے، یہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا پسند نہیں کرتا، یہ جھکنا پسند نہیں کرتا، ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر رو کر آنسو بہانا اس کی طبع کا حصہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن بند کیا اور چلے گئے، نماز پڑھتے ہیں ٹوپی پھینکی تو چلے گئے، گفتگو سنی، اہم وقت آیا دعا کا تو چلے گئے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ جن کے اندر عاجزی کا پہلو موجود نہیں ہے، یہ اپنے رب کے ساتھ تکبر کر رہے ہیں، عملاً تکبر، لفظاً نہیں عملاً تکبر۔ جب حضور نے ارشاد فرما دیا دعا عبادت کا مغز ہے، تو وہ کس قدر انسان جاہل انسان ہے جو ساری چیز لے چکا مگر مغز کو چھوڑ کے چلا گیا۔ تو جس بندے نے مغز کو چھوڑ دیا اس نے لیا کیا ہے؟ اس نے تو کچھ بھی نہیں لیا، تو بالکل خالی بندہ ہے۔ آئیے میں ذرا آپ کو یہ بات عرض کر دوں کہ دعا مانگنا کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ بنتا ہے۔ حدیث کے لفظ سنے بات، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من فتح لہو باب الدعاء، وہ بندہ جس کے لیے اللہ نے دعا کا دروازہ کھول دیا۔ آپ نے توجہ کی ان لفظوں پر، ان لفظوں میں دعا کو کیا کہا گیا؟ دعا کا دروازہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ
اللہ کی رحمتوں میں سے، نعمتوں میں سے دعا بھی ایک نعمت ہے جس کو اللہ نے دروازے کے پیچھے رکھا ہوا ہے۔ من فتح لہ منکم باب الدعاء، وہ بندہ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا۔ بشارت کیا ہے؟ فتحت لہ ابواب الرحمہ، اللہ نے ایسے بندے کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ قبولیت کی بات نہیں ابھی ہوئی ہے، ابھی صرف دعا مانگنے کی بات ہوئی ہے۔ جس بندے کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کا، تو جس کے لیے دعا کا دروازہ نہیں کھلا اس کے لیے رحمت کا دروازہ بند ہے۔ پھر حدیث کا یہی مفہوم ہے نا۔ تو جس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اچھا ادھر میں ذرا تھوڑا سا عربی گرامر پر بھی تھوڑی سی بڑی آسان سی بات عرض کر دوں۔ جب دعا کے ساتھ باب کا لفظ جوڑا تو واحد لفظ جوڑا، من فتح لہ منکم باب الدعاء، باب واحد دروازہ ہوتا ہے، ایک دروازہ، جس کے لیے دعا کا ایک دروازہ کھول دیا گیا۔ اور آگے یہ نہیں کہا رحمت کا ایک دروازہ کھول دیا گیا، آگے فرمایا فتحت لہ ابواب الرحمتی، اس کے لیے رحمت کا ایک نہیں، اللہ نے کثیر دروازے کھول دیے۔ کس کے لیے؟ جس نے دعا مانگی ہے۔ اب آؤ اس بات کی طرف، انسان کا تعارف باطنی اللہ نے قرآن میں دے دیا نا، بندہ باطن کے اعتبار سے جلد باز ہے، اور یہ جلد بازی دین دور کرتا ہے، یہ جلد بازی نیک لوگوں کی صحبت دور کرتی ہے، یہ جلد بازی بے صبری یہ رب کے قرآن کا فہم دور کرتا ہے۔ دین سے جب دوری ہوتی ہے نا تو طبیعت میں اضطراب ہی ہوتا ہے، اور اس اضطراب کی وجہ سے انسان پھر جھوٹ بولتا ہے۔ رکاوٹ آئے نا جب کام کے اندر، تو 5-4 دن 6 دن اچھا تھا کاروبار بڑا، یہ سیدھا سیدھا چلتا رہا، جیسے رکاوٹ آئی اس بندے نے اپنا انداز چینج کر لیا، اب یہ فراڈ پہ بھی اتر آیا، اب یہ جھوٹ پہ بھی اتر آیا، اب یہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کو جھوٹ بول رہا ہے، اب یہ دکان پہ بیٹھا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ کون سا بندہ ہے؟ یہ وہ بندہ ہے جس سے رب اپنی رحمت پیچھے کر دیتا ہے۔ جس بندے کے قریب اللہ کی رحمت ہوتی ہے نا، وہ گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ضرور ہے، پہلے ڈرتا ہے وہ رب کی بارگاہ سے۔ اللہ تعالیٰ جب بندے سے رحمت دور کرتا ہے پھر بندہ بہادر ہو جاتا ہے، بہادر ہو کے پھر گناہ کرتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد پھر یوں کہتا ہے کہ میں اکیلا ہی تو یہ کام نہیں کرتا، بڑے بڑے کر رہے ہیں، دیکھی جائے گی۔ یہ جملہ بعض شرائط کے اعتبار سے کلمہ کفر ہے، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا بندہ صبح مومن رات کو کافر، رات کو مومن صبح کافر۔ کیوں؟ ایسے لفظ بولے گا یہ انسان اور رب کی ذات پر شکوہ و شکایت کرے گا، اور ایمان نکل جائے گا، کفر مسلط ہو جائے گا۔ یہ بھی نحوست کیوں آن پڑی؟ لا علمی کی وجہ سے۔ تو آپ اندازہ کر لیں پھر لا علمی کتنی بڑی نحوست ہے، اور کتنی بڑی نحوستوں کو لے کر آتی ہے۔ اور وہ سینہ جو قرآن کے علم سے خالی سینہ ہے، اس سینے کے بارے میں کبھی حضور سے پوچھا ہے آپ نے؟ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ڈاکٹر آپ کے بارے میں اور ہمارے بارے میں رپورٹ دکھائے نا کہ آپ کے اندر یہ خرابیاں ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں، رپورٹ میں یہ کچھ آ گیا، گویا کہ ہمیں مرنا یاد جو نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں میں مرنے لگا ہوں، اور میرے مرنے کے اسباب قریب آ رہے ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، لرزنا، جو کچھ مرضی کرے مرنا تو ہے۔ اچھا ڈاکٹر کی رپورٹ پہ ڈر گئے، مگر جو حضور نے رپورٹ دی ہوئی ہے 15 صدیاں پہلے، اس سے نہیں ڈرتے ہیں۔ حضور نے بھی سینوں کے بارے میں رپورٹ دی ہے، میرے آقا نے فرمایا وہ سینہ جس کے اندر کچھ قرآن نہیں ہے، قرآن کا کچھ فہم نہیں ہے، فرمایا یہ کھنڈر ویران اور بے آباد اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے یہ سینہ۔ اچھا یہ حضور نے رپورٹ دی ہے، اس کا کوئی ڈر نہیں ہے، یہ سن لی نا ہم نے حدیث۔ اس حدیث کو سننے کے بعد بھی ہماری نیت یہ نہیں ہوتی کہ آج کا بیان ریکارڈ ہو رہا ہے تو میں اس کو سنوں گا جا کر، کیونکہ میرے اندر جہالت ہے، میرے اندر گمراہی اور سیاہی ہے، یہ نکالنی ہے باہر، اور یہ دنیا کے سب سے بڑے حکیم اور طبیب نے رپورٹ دی ہے مجھے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی خبر نہیں ہوتی۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ غفلت بہت زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہے۔ غفلت جتنی بڑھتی ہے بندہ اللہ کے حکام کو اتنا ہی سستا اور ہلکا لیتا ہے، اور جتنا بندہ بیدار ہوتا ہے اتنا رب کے حکم کی زیادہ پرواہ کرتا ہے۔
آپ خود دیکھ لیں، آپ ہماری زندگی میں نماز کی کتنی پرواہ ہے، باطن دیکھ لیں پتہ چل جائے گا۔ ہماری زندگی کے اندر سچ کی کتنی پرواہ ہے، باطن دیکھ لیں پتہ چل جائے گا۔ ہماری زندگی کے اندر فراڈ کرنے کی کتنے ایلیمنٹ موجود ہے، باطن دیکھ لیں پتہ چل جائے گا اس سے ہمیں۔ ہماری زندگی کے اندر ان آنکھوں کا غلط استعمال کتنا زیادہ ہے، اندر دیکھ لیں معاملہ پتہ چل جائے گا۔ تو جو لوگ رب کی بارگاہ سے ڈرتے ہیں، خائف ہوتے ہیں، روتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس قدر ان کو بڑے انعام بھی ملتے ہیں۔ پھر چونکہ میرا موضوع دعا ہے، میں دعا پہ رہنا چاہتا ہوں۔ اب آئیے اس بات سے آگے آئیے ذرا۔ جن لوگوں کو دعا کی توفیق ہی نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولنے ہی نہیں ہیں۔ اور جو لوگ دعا مانگتے ہیں اور مانگنے کے بعد اگلا بھی ایک چیپٹر ہے، مانگنے کے بعد بے صبری کرتے ہیں، جا کے پوچھتے ہیں مجھے 40 سال ہو گئے یہ دعا مانگتے ہوئے، دعا میری قبول نہیں ہوئی۔ میں قرآن پاک کی 3 آیتیں میں نے ابھی پڑھی ہیں، باقی مقام نہیں پڑھے۔ میں ایسے بندے کو جھوٹا کہتا ہوں جو یوں کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی ہے۔ یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، اور اس کا جھوٹ بھی قرآن و حدیث لا علمی کی وجہ سے ہے۔ آپ کہیں گے یہ آپ نے کیسے بات کی؟ میں 40 سال سے یہ بات مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے اولاد دے، اولاد نہیں ہو رہی، تو کہاں قبول ہوئی دعا؟ دعا تو نہیں میری قبول ہوئی۔ میں کہتا ہوں یہ بندہ غلط بول رہا ہے۔ کیوں؟ پہلی بات وہی ہے، اگر اللہ نے دینا نہیں ہے تو اللہ نے حکم کیوں دیا؟ دوسری بات، آؤ ذرا حقیقت سے آج تھوڑا سا پردہ اٹھاتے ہیں حقیقت سے، اس بات کے ساتھ کہ بندے کی دعا قبول اللہ کرتا ہے، اور اللہ ہی کرتا ہے، مگر یہ کہیں نہیں میرے رب نے بتایا کہ جو تو مانگ رہا ہے یہ دوں گا تو قبولیت کہلائے گی، یہ نہیں دوں گا تو قبولیت نہیں کہلائے گی۔ یہ کہیں نہیں فرمایا، یہ کہیں نہیں رب نے فرمایا۔ قبول کرنے کا کہا ہے، میں ہی قبول کرتا ہوں، اور میں ضرور قبول کرتا ہوں۔ اور سن لیں، اللہ جب قبول کرتا ہے تو کیسے کیسے قبول فرماتا ہے۔ آپ آئے اور آپ نے آ کر ضد کی رب کی بارگاہ کے اندر، یا اللہ مال دے، مال دے، مال دے، پیسہ دے، پیسہ دے مجھے، اور اللہ کی نگاہ کے اندر آپ کے لیے پیسہ ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ میرا رب اپنے علم سے دیکھ رہا تھا اگر اس بندے کو مال ملا تو ایک وقت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ متکبر بن کے کلمہ کفر کہہ ڈالے اور کافر بن جائے۔ اور کافر بننے کی بنیاد کیا بنی؟ بندے کا مال۔ اللہ اس لیے مال روک لیتا، بندے کو مال نہیں دیتا، اور یہ کہتا کیا ہے؟ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ سنیں دوسری بات، اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا قبول ہونے کا یہ بھی انداز ہوتا ہے، جو بندہ مانگتا ہے نا دنیا کے بارے میں، اللہ فرماتا ہے میں اس میں مصلحت دیکھوں گا، اگر تیرے لیے ٹھیک ہوا تو دوں گا، اور اگر تیرے لیے ٹھیک نہ ہوا تو اپنی بندگی پر رہ، بندہ بن کے رہ، خالق نہ بن۔ میں مصلحت دیکھوں گا، مجھ پر چھوڑ، میری مرضی ہے۔ تو دنیا مانگ رہا ہے نا مجھ سے، دنیا تیرے حق میں ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، میں مصلحت دیکھتا ہوں، اگر ٹھیک ہے تو تجھے دے دوں گا میں، اگر ٹھیک نہیں ہے تو میں روک کر رکھتا ہوں۔ مگر اے بندے یہ وعدہ ضرور کرتا ہوں، جو تو مجھ سے آخرت کے بارے میں مانگتا ہے میں وہ تجھے ضرور عطا فرماتا ہوں۔ تو جس کے بارے میں یقینی بات ہے وہ نہیں ہم مانگتے، اور جس میں رب کی مصلحت آ جائے اس پر ضد کر رہے ہوتے ہیں، اس پر اصرار کر رہے ہوتے ہیں۔ تہجد میں دیکھو تو ضد ہے دنیا کے اوپر، نمازوں میں دیکھو تو ضد ہے دنیا کے اوپر، اگر درباروں پہ کہیں چلے گئے تو ضد ہے دنیا مانگنے کے اوپر، اگر مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ چلے گئے تو اصرار اور ضد کر رہے ہیں دنیا مانگنے کے اوپر۔ اللہ کے بندے، دنیا میں تو رب کی مصلحت ہے، اگر اچھا ہے تو مل جائے گا، اگر نہیں ہے تو نہیں ملے گا، مگر آخرت تیرے لیے فائدہ مند ہے، وہ تو نے کبھی مانگی نہیں ہے۔ کتنے کو لوگ ہیں، اتنے زیادہ لوگ بیٹھے ہیں، کس نے یہ مانگا ہو اور رو رو کر اس کی اولین دعا، یہ نہیں کہنا یہ بھی میں مانگتا ہوں، بی کی بات نہیں ہے، اول کی بات کر رہا ہوں، جس نے یہ کثرت سے مانگا ہو، اے میرے مولا مجھے اپنی معرفت عطا فرما، اے میرے مولا کل بروز قیامت مجھے میرے عیبوں کی وجہ سے رسوا نہ کرنا، اے میرے مولا میری آخرت درست فرما۔ کون سے بندے ہیں جو اس دعا کو گڑ گڑا کر مانگتے ہیں؟
اگر پہلی تو بات ہے تہجد میں اٹھنے کی ہمت ہی نہیں ہے ہمارے اندر، اگر پیدا ہو بھی جائے ادھر بھی دنیا ہی رکھی ہوتی ہے آگے، رب کی محبت کی چنگاری کی لذت کا پتہ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے محبت اور عشق کی کیفیت اور انداز، اور وہ جو اوپر سے کیفیات اترتی ہیں اور سینہ جب منور ہوتا ہے، اس سے ہم لوگ بلائنڈ ہیں، بالکل معلوم نہیں ہے۔ تہجد میں اٹھے تو دنیا مانگی، نیکوں کے پاس بیٹھے تو دنیا مانگی، مسجد میں آئے تو دنیا مانگی، مکہ میں گئے مدینہ میں گئے تو دنیا مانگی، آخرت نہیں مانگی۔ فرمایا دنیا مانگو گے تو مصلحت دیکھوں گا، آخرت مانگو گے تو بندے تیرا یقین اور تیری طلب دیکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ مانگ لو، اب کیا مانگنا ہے؟ کیا میرے یہ حضور کا فرمان نہیں ہے؟ آپ نے علماء سے سنا 12 مرتبہ حدیث کا مفہوم، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں مجھے حیا آتی ہے اس بات سے کہ اس کے ہاتھ خالی لوٹیں واپس، میں اس کو ضرور دیتا ہوں۔ تو سن لے رب کیا دیتا ہے۔ آپ نے ایک چیز مانگی وہ اچھی نہیں تھی، مگر رب ذوالجلال نے اس دعا کی برکت سے آپ کو وہ دیا جو اچھا تھا۔ کیا آپ نے مانگا کچھ اور، اللہ نے وہ تو نہ دیا، مگر آپ سے بہت بڑی مصیبت دور کر دی، بہت بڑی مصیبت دور کر دی۔ آپ کو علم ہے اس بات کا؟ بولیے، آپ تو گاڑی مانگ رہے تھے اور ابھی تک نہیں ملی تو ناشکری کر رہے ہیں، اور آپ نے کہا ابھی تک نہیں ملی ہے، گھر نہیں ملا ہے، کاروبار نہیں ملا ہے تو ناشکری کر دی۔ آپ نے جو مانگا آپ کو وہ تو نہ ملا، مگر آپ کو کیا ملا یہ آپ کو پتہ نہیں ہے، اور یہ کن کو پتہ ہے؟ یہ اللہ کے بندوں کو پتہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ راز میں نے پچھلے جمعہ کو بھی کہا، یہ راز اللہ کے راز اللہ والوں کے پاس ہوتے ہیں۔ تو جب آپ نے ناشکری کی، آپ نے کہا یہ تو مجھے بات ابھی تک میری قبول ہی نہیں ہوئی دعا، یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ بندہ، یہ قرآن و حدیث سے نابینا انسان قرآن پر اعتراض کر رہا ہے، حضور کے فرمان پر اعتراض کر رہا ہے۔ جب میرا رب فرماتا ہے میں قبول کرتا ہوں دیتا ہوں، اور حضور نے فرمایا کوئی ہاتھ جو اٹھ جائے وہ خالی نہیں آتا، وہ ہاتھ خالی نہیں آتا، تو پھر اپنی زبان کی خبر لینی چاہیے، اپنی ناشکری کا لیول اور پیمانہ دیکھنا چاہیے میں کتنا ناشکر ہوں، اور یہ ساری نحوست کہاں سے پیدا ہوئی؟ دین کا علم نہیں ہے، اس وجہ سے بے خبری ہے، اس وجہ سے بعض اوقات بندہ مانگتا ہے اللہ وہ چیز نہیں دیتا، مگر اللہ ذلت دور کر دیتا ہے، بعض اوقات اللہ اس کے عیبوں کو نہیں کھولتا، بعض اوقات اللہ اس سے بہت بڑی تکلیف دور کر دیتا ہے، مصیبت دور کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس کی دعاؤں کو قبول کر کے محفوظ کر لیتا ہے، اور محفوظ کر کے فرماتا ہے فرشتوں، پھر ایک وقت آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں فرشتے بھی کہتے ہیں اے میرے مولا کب سے مانگ رہا ہے بتا بھی کر دے۔ اللہ فرماتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، جو مجھے پتا ہے وہ تمہیں نہیں پتا، یا اللہ کچھ بتا دے ہمیں بھی، تجھے کیا پتا ہے؟ فرمایا یہ جو کچھ بھی مانگ رہا ہے نا میں جوڑ رہا ہوں، سب اکٹھا کر رہا ہوں، کل بروز قیامت میں اس مانگنے کی وجہ سے وہ دوں گا جس سے اس کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں۔ تو دعا مانگنے میں ضد نہیں کرنی چاہیے، اصرار نہیں کرنا چاہیے، تکرار کرنا چاہیے، بار بار مانگو، مگر ضد اور ہٹ دھرمی کا جو انداز ہے یہ بندگی کے لائق نہیں ہے۔ ہم بندے ہیں، ہمیں بندہ بن کے رہنا چاہیے، اور بندے کا کام کیا ہے؟ میں اس سے اپوزٹ بات بتاتا ہوں۔ اچھا اگر آپ اپنی مرضی کر بھی لیں گے تو کیا کر لیں گے آپ؟ کچھ بھی نہیں ہونا، پھر وہی ہے جو اللہ نے چاہنا ہے، تو پھر بندہ ادھر ہی رہے نا، بس میرا کام ہے مانگنا، اور میں مانگ رہا ہوں، مجھے جو نہیں مل رہا اس میں اس کی مرضی ہے، کوئی اس میں میرے لیے کوئی بہتری ہے جو نہیں مل رہا، اور جو مجھے مل رہا ہے وہ مجھے پتہ نہیں مجھے کیا مل رہا، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ اگر علم ملنا ہے تو پھر مصلی کے اوپر بیٹھنے کی عادت بنائے۔ میرا رب بڑا کریم ہے، اس کے کرم کے خزانے بند نہیں ہیں، وہ اپنی بارگاہ میں ڈیوٹی دینے والے لوگوں کو ضرور اپنی راز کی باتیں بتاتا ہے۔ روح، ایک بات آئی ہے روحانیت کی، تو میں ایک بات بہت بڑا کنسیپٹ کلیئر کر دے گی۔ روح کسی بندے کو نظر نہیں آتی، جسم نظر آتا ہے۔ یہ جسم نظر آ رہا ہے نا آپ کو، روح نظر آ رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے، نظر نہیں آتی۔ جب یہودیوں نے حضور سے پوچھا تھا روح کے بارے میں سوال،
تو محبوب ان کو فرما دو یہ رب کا امر ہے. بس 2 لفظوں میں بات بند کی. چونکہ بعض اوقات آگے عقل چھوٹی ہوتی ہے اور جواب اس عقل کے لائق نہیں ہوتا، تو پردہ رکھ کے کہا جاتا ہے باز آ جاؤ، اس سے بار بار بات نہ پوچھو، کیونکہ تیری عقل بڑی چھوٹی ہے اور رب کا راز تیری عقل میں نہیں آ سکتا. چپ رہو. روح نظر نہیں آتی، روح نظر نہیں آتی، مگر میں ایک نہیں 1,00,000 واقعات سے ثابت کر سکتا ہوں جنہوں نے اپنے رب کو خوش کیا ہوتا ہے نا، اللہ ان بندوں پہ روح کے راز بھی واضح فرما دیتا ہے. تو میں یہاں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. وہ چیز جو رب نے قرآن میں نہیں کھولی، قرآن میں نہیں کھولی، حدیث میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیل سے بیان نہیں کی، مگر جو بندہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر وہ بند شدہ باب بھی کھولنا شروع کر دیتا ہے. اور یہاں پر آگے بندہ ٹھہر جاتا ہے، کہتا ہے یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، یہ باتیں کیسی کر رہا ہے. ہاں بچہ تو واقعی ہے وہ، چونکہ عمر میں آپ سے چھوٹا ہے، مگر معرفت میں ہو سکتا ہے آپ سے آگے ہو سکتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جو اس کی معرفت حاصل ہے وہ آپ سے بہت آگے ہو. تو یہ بچہ ہونے کا کنسیپٹ عمروں سے نہیں بنتا ہے، یہ چھوٹا بڑا ہونے کا کنسیپٹ زیادہ دن گزارنے سے نہیں بنتا. میرے دن زیادہ گزر گئے، ہو سکتا ہے وہ سارے گمراہی کے گزرے ہو، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے دن اللہ کی معرفت اور فرما برداری میں گزرتے ہیں. انسان کر کیا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. آخری بات وہ یہ 40 سال ایک شخص رب سے مانگتا رہا. مرتبہ بتاؤں کیا ہے؟ مرتبہ کے اعتبار سے وہ اللہ کا ولی تھا، اور مانگ بھی کہاں رہا ہے؟ کعبہ شریف کے بالکل سامنے. اللہ نے اپنے ایک بندہ بھیجا، وہ بھی ولی تھا. وہ بندہ مانگ رہا ہے، آگے سے آواز ہو رہی لا لبیک، تیری دعا ہم قبول نہیں کر رہے، ہم تیری دعا قبول نہیں کر رہے. اس اللہ کے ولی نے سن کے کہا تجھے تو جواب مل گیا ہے. اس نے کہا کیا؟ کہا لا لبیک کی آواز نہیں سن رہا. اس نے کہا یہ تو 40 سال سے سن رہا ہوں، یہ تو 40 سال سے سن رہا ہوں. تو کہا پھر مانگتا کیوں ہے؟ تو اعتقاد اور یقین جب بلند ہونا تو راز سمجھ میں آ جاتے ہیں. یقین کا پیمانہ جب اونچا ہو تو پھر سمجھ میں آتی ہیں باتیں اللہ کی. تو اس بندے نے کیا کہا؟ اس نے کہا 40 سال ہو گئے یہ بات سنتے ہوئے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اگر لا لبیک آ رہا ہے یہ بھی تو میرے خدا کا جواب ہی ہے، یہ بھی تو رب کا جواب ہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چھوڑ کر جاؤں تو مانگوں کس سے جا کر، مانگوں کس سے جا کر. اللہ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا، فرمایا 40 سال تک مانگنے والے جو مانگا ہے وہ بھی دیا، جو آج مانگا ہے وہ بھی دیں گے، جو آگے مانگے گا وہ بھی عطا کریں گے. کیوں؟ یہ لفظ بڑا سننا آسان ہے، ہم تو 4 منٹ نہیں صبر کرتے، 4 منٹ صبر نہیں کرتے، 40 سال صبر کیا. اور اللہ کو کچھ آوازیں پسند ہوتی ہیں، اور اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں اس کو نہیں دینا کیونکہ اس کا رونا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اس کا رونا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اس لیے نہیں دے رہا. مانگتا جا اور روتا جا، اور روتا جا. بعض لوگوں کو اللہ خود رلاتا ہے، روو میری بارگاہ میں اور روو، اور اللہ دیتا نہیں ہے. اللہ رونا دیتا ہے نا، تو یہ رونا بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اور بندہ روتا رہتا ہے، کہتا ہے میں رو کے بھی مانگ رہا ہوں مجھے مل نہیں رہا. اگر تیرا ذہن ادھر کھڑا ہو جائے نا کہ یہ جو رونا ہے یہ کس نے دیا ہے، یہ رونا تجھے کس نے دیا ہے. یہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کتنے کو لوگ روتے ہیں، رونے کی کوشش کرتے ہیں، نچوڑتے ہیں لیمن کی طرح اپنے آپ کو، اندر سے ایک قطرہ نیچے آتا ہے، اندر سے ایک قطرہ نیچے نہیں آتا. کس وجہ سے؟ آگے رکاوٹ ہے. جب رب کا فضل ہوگا پھر قطرے نکلیں گے آنسوؤں سے. اور یہ جو رب نے تجھے رونا دیا یہ بہت بڑی نعمت دی اللہ نے. اہمی شکوے نہ کیا کر اللہ کی بارگاہ کے اندر. جھکنے والا، عاجزی والا، شکر انداز بندہ اللہ کو پسند ہے. جہاں پر آج گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں، اگلے جمعہ کو یہاں سے شروع کروں گا. وما علینا الا البلاغ.